السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس، اذ جب، یغشیکم وہ تم پر طاری کر رہا تھا۔ یہ جو کم کی ضمیر ہے تم اس کا معنی، اور یا کے معنی وہ، تو درمیان میں غائن شین یا بچا، تو اردو میں جو غشی کا لفظ ہے، غشی طاری ہونا، غشی کو غشی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل پر چھا جاتی ہے، تو طاری ہونے کو کہتے ہیں اس کا معنی، کیونکہ وہ چھا جاتی ہے۔ جب کسی کو غش پڑ جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ النعاس اونگ، ایک ہوتی ہے نیند، سینا، سینا تم والا نوم، نوم نیند ہوتی ہے، اور اونگ ہوتی ہے سینا اور نعاس۔ تو یہ نیا لفظ ہے، ویسے اس کا روٹ ورڈ نون عین سین ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں۔ اونگ ہوتی ہے تھوڑا سا سونا، ایسے آنکھ جیسے لگتی ہے پھر کھل جاتی ہے۔ امانتم مین ہو، امانہ امن کے لیے، الف میم نون اردو کا لفظ بن جائے گا، من ہو اپنی طرف سے، اس سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا تھا، وہ نازل کرتا تھا۔ یونزل کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، نون سے لام ہے، نون کے بعد الف لگا دیں تو نازل بن جائے گا۔ وہ نازل کرتا تھا علیکم تم پر، وہ اتارتا تھا تم پر، علیکم من السماء آسمان سے، ماءً پانی، ماء لیطہرکم لام تاکہ، یا وہ آخری ضمیر کم تم کو، طاہرہ یہ جو اردو کا لفظ ہے طاہر، جو نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں پاک، اور تو طاہرہ لڑکی کا نام رکھتے ہیں، تو اس میں لیطہرکم وہ پاک کر دے تم کو۔ السلام علیکم والی سوری پتہ نہیں لگا۔ ہلو، لیطہرکم، آپ باتیں نہ کریں، بس سبق سنیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، بے ہی اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، ذہابہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، جس کا معنی دوڑنا وغیرہ بھی ہوتا ہے، دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی گندگی، رجز گندگی کو کہتے ہیں، ناپاکی، والے یربتا اور وہ مضبوط گرا باندھے، وا اور لام کے لیے یا وہ، روٹ ورڈ بچا را با توا، اردو کا لفظ ربط بن سکتا ہے، ربط، روابط، مربوط، میم رے بے واؤ توئے، مربوط۔ مربوط کیا ہوتا ہے؟ جو آپس میں ربط شدہ ہو۔ ربط کیا ہوتا ہے؟ جو اکٹھا ہو۔ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے؟ گرا باندھتے ہیں، یعنی اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، تو اس کو مربوط کہتے ہیں۔ والے یربتا اور تاکہ مضبوط گرا باندھے،
अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों पर, कल्ब की जमा दिल, कुलूब उसकी जमा, व युसब्बिता और साबित कदम रखे, जमा दे। युसब्बित को देखें तो सा बा ता है, सा के बाद अलिफ लगा दें, साबित बन जाएगा। साबित कदम रखना, जमा देना, बिही बिही बिहिल अकदाम, बिही इसके साथ, अकदाम कदम की जमा, ये जो आपका पाँव के कदम होते हैं, कदमों को दिलों पर मजबूत गिरा बांधे और इसके साथ तुम्हारे कदमों को जमा दे, तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखे, तुम्हें साबित कदम रखे। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, जब वो से मुराद अल्लाह तुम पर अमन देने के लिए अपनी तरफ से ऊँग तारी कर रहा था और वो तुम पर आसमान से पानी उतारता था ताकि वो तुमको इसके साथ पाक कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे, और ताकि तुम्हारे दिलों पर मजबूत गिरा बांधे, तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे, रबत शुदा कर दे, और वो तुम्हारे कदमों को जमा दे, और इसके साथ कदमों को जमा दे। इद यूं ही जब वही कर रहा था, यूं ही को देखें तो वाह हा या मौजूद है, यही वही होता है। रब्बू का आपका रब, इलल मलाइका थी फरिश्तों की तरफ, अन्नी ये कि मैं, बेशक मैं, माकुम तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितू बस तुम साबित कदम रखो, भी आपने पढ़ा। फसब्बितुल्लज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, सउल्की मैं अनकरीब डाल दूंगा, अलका करना डालना मुलाकात के लिए भी इस्तेमाल होता है और डालने के लिए भी होता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला था, आपने पहले भी पढ़ा है। फी कुलूबिल्लज़ीना उनके दिलों में, कफरुर रोबा, कफरु जिन्होंने कुफर किया, और रोबा रोब को, फाजरेबू पस तुम मारो, पस तुम ज़रब लगाओ, ज़वादराबा ज़रब, फौकल आनाक गर्दनों के ऊपर, आनाक गर्दनों को कहते हैं, फौक ऊपर, वाजरेबू और ज़रब लगाओ, मिनहुम उनके, कुल्ला बनान हर पोर पर, बनान का रूट वर्ड है बा नून नून, पोर होता है जैसे उंगलियों के पोर हैं, इसका मानी जोड़ भी होता है, हर जोड़ पर या हर पोर पर इनके ज़रब लगाओ। इसका बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, जब तुम्हारा रब फरिश्तों की तरफ वही कर रहा था, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम उन लोगों का जो ईमान लाए, यानी ईमान वालों को साबित कदम रखो, मैं अनकरीब उन लोगों के दिलों में रोब डाल दूंगा जिन्होंने कुफर किया, बस तुम उनकी गर्दनों से ऊपर ज़रब लगाओ और उनके हर जोड़ पर, हर पोर पर ज़रब लगाओ। ज़ालिका ये, बेअन्नहुम इस वजह से है कि बेशक उन, शाकू शाकुल्लाह बेशक उन्होंने मुखालफत की अल्लाह की। शाका आपने छठे बारे में भी पढ़ा था, वह मैं युशाके की रसूला मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा, इसका रूट वर्ड है शीन काफ काफ, मुखालफत करना, जिद करना। वह रसूलहू और उसके रसूल की, फ़इन्ना बेशक तो बेशक, इन्नल्लाह अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त अजाब देने वाला है। इक़ाब अजाब देने वाला, इक़ाब पीछा करने वाले को भी कहते हैं। तो बा मुहावरा तर्जुमा देखिए,
یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ با محاورہ ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ میدان بدر لگا ہوا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ کافروں کی تیاری میں رات کو اچھی طرح سو بھی نہیں سکے، اور تھکاوٹ بھی ہے، تعداد میں بھی کم ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اور بارش کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اور اللہ اس واقعے کو یاد دلا رہا ہے کہ جب تم پر اللہ نے امن دینے کے لیے اپنی طرف سے اونگ طاری کی، ایسا امن دیا، ایسا سکون دیا کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو نیند آنا شروع ہو گئی، اور اس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے بارش نازل کی، اور بارش کے پانی سے ان کو اور تازہ دم کیا، اور مقصد یہ بتایا تاکہ وہ تم کو پاک کر دے، تاکہ پئیں، وضو کریں، غسل کریں، اور ویسے بھی نہانے سے بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ اور اس پانی کے ساتھ اللہ نے، اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو پڑاؤ تھا وہ ذرا اونچی جگہ پہ تھا، اور کفار ذرا نیچی جگہ پہ تھے، تو بارش نے یہ بھی کیا کہ ان کے لیے تو میدان جم گیا، اور نچلی جگہ پہ پانی کھڑا ہوا اور کیچڑ ہو گیا، اور کفار پھسلنے لگے۔ اور شیطان کی گندگی سے پاک کرنے کا مطلب ہے کہ وسوسے ختم کر دے۔ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ اللہ نے اس سے دور کر دیے، اور جب وسوسے ختم ہو جائیں تو انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کا فائدہ بتایا کہ وہ دلوں کو مضبوط گرا باندھے۔ مطلب کیا ہے کہ مضبوط کر دے دلوں کو۔ لڑائی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کے دل مضبوط ہوں، اور ان کے قدموں کو، تمہارے قدموں کو ثابت کر دے، جما دے۔ یہ فائدہ ہوا بارش کا۔ اور لڑائی سے پہلے ہی مسلمانوں کو اس طرح ایک طرح کی خوشخبری تھی، اور حالات بدلے ہوئے نظر آئے مسلمانوں کو، تو یہ جنگ کے لیے بہت اہم بات تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ جب آپ کا رب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، اور فرشتوں کو اللہ نے وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم ایمان والوں کے ثابت قدم، ان کو ثابت قدم رکھو، اور میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور تم ان کے گردنوں سے اوپر مارو۔ گردنوں سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سر ہوتا ہے، سروں پہ مارو، جو جسم کا اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ سر پہ لگی چوٹ کبھی خالی نہیں جاتی۔ اور ان کے ہر پور پر مارو، یعنی جسم کے بڑے حصے، اہم حصے کو بھی مارو، اور چھوٹے حصوں کو بھی مارو، پور کو بھی، گویا کہ ان کے جسموں کو چور چور کر دو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کئی کافر جب مرے تو ان کے جسموں پر کوڑوں کے نشان تھے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کوئی کوڑا نہیں تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اللہ سخت عذاب دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی قرآن میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔